اب آپ کی بیٹیوں ہماری جو والدہ ہیں وہ بڑی پابردہ ہیں اور ان پر جھوٹی اور من گھڑت الزامات لگائے جا رہے ہیں. دوسری طرف آپ 4 سال خاموش رہے, آپ پر الزامات لگتے رہے کہ آپ ڈی پی او کے تبادلے کرواتے رہے ہیں. آپ کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی جس میں آپ فائرنگ کر رہے تھے. تو اب کیا ہوا کہ 4 سال کے بعد آ کے آپ اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں؟ تو آپ اپنی بیٹیوں کا نہیں سوچ رہے کہ جو قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے آپ کی کہہ رہی ہیں کہ میرے باپ پہ کوئی شاید پریشر ہے, اور آج آپ کا باڈی لینگویج بھی پوری قوم دیکھ رہی ہے, جس طرح سے آپ گھبرائے ہوئے ہیں, آپ میرے خیال میں کانپ بھی رہے ہیں. تو آپ پہ ایسا کیا پریشر ہے کہ آپ اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں اپنی سابقہ اہلیہ کے بارے میں؟ میں جواب ہوں ایک تو میں آپ کو دیکھ کے کہوں سر آپ کا گلا خشک ہو رہا ہے, آپ پانی میں ایک تو آپ کو دیکھ کے کہوں گا. سر دوسرا یہ ہے کہ آپ نے ایک سوال میں نا 5 سوال کیے. آپ نے یہ سوال کیا کہ بیٹیوں نے آپ کے خلاف بولا, جی, بیٹیوں نے قرآن پہ جا کے آپ کے خلاف گواہی دی, آپ نے فائرنگ کی, آپ نے اور تیسرا چوتھا کیا تھا, ڈی سی کا تبادلہ کروایا. ڈی سی کا تبادلہ کروایا. 4 سال خاموش بھی رہے آپ. اور 4 سال خاموش رہے. اب یہ 5 باتیں ہو گئی. جی, اب میں اگر 5 باتوں کا باری باری جواب دوں گا نا تو وہ کچھ معاملات ایسے ہیں جو سبجیکٹس ہیں وہ بتائیں گے, میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ ذرا دوبارہ نمبر 1 بیٹیوں والا سر. ایک منٹ, میری بیٹی ہے نا, مجھے پتہ ہے میری بیٹی ہیں دونوں میرڈ ہیں, اپنے اپنے گھر والی ہیں, ٹھیک ہے. ان کو کیسے دلوایا گیا, کیا کہا گیا, اس میں آپ ذرا دوبارہ ریکارڈنگ سنیں. ان میں کہیں یہ بات کی ہے بیٹیوں نے, ان کے کانٹیکٹس دیکھیں ذرا. نمبر 1. نمبر 2, آپ بات کر رہے ہیں عدت کی, بات کر رہے ہیں عدت کی. عدت اور طلاق میاں اور بیوی کے درمیان 2 انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, یہ کانٹریکٹ ہوتا ہے میاں اور بیوی کا. جب میں نے طلاق دی میرے بچوں کو نہیں پتا, آپ کو بتایا نا کہ 14 دن بعد میں نے بتایا کہ میرے ڈائیورس دے دی ہے. یہ باتیں بیٹیوں سے بچوں سے کرنے والی نہیں تھی اس وقت, پر نہ ہم نے کی ہیں. ڈی پی او کا تبادلہ میں نے کروا دیا. اس میں مجھے وہ موٹو ہوا چیف جسٹس کے سامنے, اور میں نے چیف جسٹس کے سامنے جا کے بات کی. مجھے بتائے کہ اگر میری بیٹیوں کا مسئلہ ہوا, سڑک پہ روک کر پولیس نے تنگ کیا, تو میں نے آئی جی کو کال کی کہ جی آپ ذرا سنبھالیے. اور میں نے آئی جی کو کال کی, اور فرا گوگی اور اس کا میاں, ان کو جب پتا چلا کہ یہ ہو گئے, وہ خود بخود پیرنٹس بنے ہوئے تھے نا, ہم بچوں کا خیال کرنے والے ہیں بغیر وجہ کے. انہوں نے گزار کو کہہ کے کرایا, اور کورٹ میں اس نے معافی مانگی, جمیل گجر نے, اس میں آئی جی نے معافی مانگی, اور گزار نے معافی مانگی. بیٹ سے ان کو رسوا کر رہے ہیں. میں رسوا نہیں کر رہا, میں حقیقت بتا رہا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیں, میں نے جب آپ سے یہ بات کی ہے کہ عدت کے 3 مہینے کس لیے ہوتے ہیں, آپ مجھے جواب دیں. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں حکم دیا, اللہ تعالیٰ نے کیوں حکم دیا کہ 3 مہینے عدت رکھو, وجہ کیا؟ کوئی ریزن تو ہوگا نا. اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کے معاملات بغیر وجہ کے نہیں ہوتے, حکمتوں سے اور مہربانیوں سے بھرپور ہوتے ہیں. وہ اس لیے کہ معاشرے میں ہو سکتا ہے کہ یہ دوبارہ ان کی بھی کنسیڈریشن ہو. پریشر کی یہ جو بی کیس کر رہے ہیں, جو ساری چیزیں کر رہے ہیں, اس کو ذرا پروف کی. اور یہ بتائیے گا کہ کب سے بشریٰ بی بی کے آپ نے رویے بدلے دیکھے؟ آپ نے کہا کہ 4 سال سے میں دیکھ رہا ہوں یہ ساری چیزیں. اچھا اگر اجازت دیں نا, میں عزت کا آپ نے سوال کیا اور ATV سے بھی کیا ہے, عزت کے بارے میں قصور انہیں دے دیں. میں اس کی لیگل اس میں جو ان کو قانون کا نہیں پتا, میں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اور انگلش لا کے حوالے سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب طلاق دے دی جاتی ہے تو کیا وہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے, اور کیا ہسبینڈ کے پاس ریکنسلیشن کا یا ری یونین کا جو ہے وہ رائٹ ختم ہو جاتا. جب جو طلاق دی جاتی ہے کیا اسی وقت ختم ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے جو 3 ماہ کی عدت رکھی ہے نا قرآن پاک میں, وہ اسی لیے رکھی ہے کہ ری یونین کے لیے, ان آرڈر ٹو سیو دی فیملی بانڈ جو ٹوٹنے جا رہے ہیں, تاکہ بچوں کی بھی لائف, فیملی کی لائف, آنے والی نسلوں کی جو زندگی ہے اسے محفوظ کیا جا سکے. اب اس کے اندر میاں بیوی کا ازدواجی تعلق نہیں رہتا عدت کے دوران.